السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دیہاتی اپنے بیٹے کو کراچی کلفٹن کی ایک مشہور انگلش میڈیم اسکول میں داخل کروانے لے گیا۔ پرنسپل نے لڑکے کا انگلش میں انٹرویو لیا اور اس کے بعد جب لڑکا ناکام ہوا تو اس کے والد سے کہا کہ آپ کا بیٹا اس ادارے کے قابل نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ اپنے بیٹے کو واپس اپنے دیہات لے جائیں اور اسے گائے بھینسوں کے گوبر صاف کروائیں۔ یہ ایک ایسا طنز تھا جس کو سن کر لڑکے کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ لڑکے نے پرنسپل سے کہا کہ ایک دن ضرور آئے گا جب آپ مجھ سے ملنے کے لیے ترسیں گے۔ پرنسپل یہ سن کر مسکرانے لگا۔ لڑکا اپنے باپ کے ساتھ واپس لوٹ آیا اور اس کے بعد گھر کی چھت پر سونا شروع کر دیا۔ اس کا باپ حیران ہوا کہ اس کے بیٹے کو آخر ہوا کیا ہے۔ ایک دن اس نے چھت پر جھانک کر دیکھا تو کیمبرج یونیورسٹی کے سب سے کم عمر سائنسدان ڈاکٹر عبدالصمد بلوچ کی داستان، جن کو کراچی کے ایک سکول پرنسپل نے کہا تھا بہتر یہ ہوگا کہ تم گاؤں جاؤ اور اپنے والد صاحب کے ساتھ زمینوں پر مدد کرو۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے پس منظر ضلع کیچ کے دور دراز گاؤں کے بلیدہ کے رہائشیوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان کے علاقے ایک متوسط طبقے کے زمیندار کا بیٹا خلائی ٹیکنالوجی پر کام کرنے والا سائنسدان اور برطانیہ کے کیمبرج یونیورسٹی میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا سب سے کم عمر سینئر ریسرچر سائنسدان اور فیلو ہونے کا اعزاز حاصل کرنے والا ہے۔ میرا تعلق ایک ایسے علاقے سے ہے جہاں پر تعلیم کا کوئی زیادہ رواج نہیں تھا، بلکہ پورے علاقے میں گنتی ہی کے چند لوگ ہوں گے جو خط وغیرہ پڑھ سکتے ہوں گے۔ میرے والد اور والدہ نے کبھی سکول کا منہ نہیں دیکھا تھا، مگر بچپن ہی سے ان کی خواہش تھی کہ ہم پڑھ لکھ جائیں۔ ہم زمیندار ضرور ہیں اور زمینیں بھی کافی ہیں، مگر ہماری زمینوں پر وہ پیداوار نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ چنانچہ والدہ میری ضروریات پوری کرنے کے لیے کیا کیا کرتی تھی بیان نہیں کر سکتا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ والد صاحب کو اقبال کے کچھ اشعار یاد تھے جو وہ مجھے اور میرے بھائیوں کو ہر وقت سنایا کرتے تھے، جس سے ہمت بن جاتی تھی۔ پڑھائی میں میری دلچسپی کو دیکھتے ہوئے والد صاحب ہمیں ساتھ لے کر کراچی کے علاقے لیاری پہنچ گئے۔ جب میں پہلی مرتبہ کراچی گیا تو یقین کریں کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ کوئی اور ہی دنیا ہے۔ لوگ، گاڑیاں، ٹریفک اور روشنیاں دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ رات کے وقت جلدی لائٹنگ دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی روشنیوں کے شہر میں پہنچ گیا ہوں۔ لیاری میں ایک اردو میڈیم کے سکول میں داخلہ لیا، مگر جلد ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ جب تک انگریزی اچھی نہیں ہوگی اس وقت تک ترقی کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس صورتحال کا اندازہ ہونے کے بعد والد صاحب کو بتایا کہ مجھے انگلش میڈیم سکول میں داخلہ لینا ہے۔ اس پر والد صاحب مجھے کلفٹن کراچی میں واقع شہرت یافتہ سکول لے گئے، جو کہ ان کی استطاعت سے بڑھ کر تھا، لیکن انہوں نے میرے شوق کی خاطر مجھے وہاں پڑھانے کی ٹھان لی تھی۔ میں ایک دیہاتی بچہ تھا جو شہری طریقے تو زیادہ نہیں جانتا تھا، مگر میرے پاس والدین کا دیا ہوا اعتماد اور کچھ کر گزرنے کا حوصلہ تھا۔ اس موقع پر پرنسپل صاحبہ نے اپنے دفتر میں والد صاحبہ کی موجودگی میں میرا انٹرویو لیا اور انگریزی ہی میں مجھ سے بات چیت شروع کر دی۔ حالانکہ والد صاحب نے پرنسپل کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ یہاں داخلہ لینے اس لیے چاہتا ہے کہ اس کی انگریزی بہتر ہو سکے۔ صورتحال یہ تھی کہ انگریزی تو مجھے آتی نہیں تھی، مگر سمجھ لیتا تھا۔ سب سے پہلے انگریزی میں میرا نام پوچھا، جس کا میں نے اردو میں جواب دیا۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ والد صاحب کیا کرتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ زمینوں پر کام کرتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے کچھ اور سوال پوچھے جس میں سے کچھ سمجھ میں آئے اور کچھ نہیں۔ شاید ان کو اردو میں میرے جواب ناگوارا گزرے، حالانکہ میں نے ان کو یہ بتانے کی بھی کوشش کی تھی کہ اگر مجھے داخلہ مل گیا تو میں بہت سخت محنت کروں گا، مگر اس کے باوجود انہوں نے آخر میں مجھے کہا بہتر یہ ہوگا کہ تم گاؤں جاؤ اور اپنے والد صاحب کے ساتھ زمینوں پر مدد کرو۔ اس نے میرے باپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا
کہ آپ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ واپس گاؤں لے جائیں اور یہ گائے بھینسوں کی گوبر صاف کرے گا، کیونکہ اس کی اوقات اس ادارے میں پڑھنے کی نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس ادارے میں ٹک پائے گا، اور آپ کے بیٹے میں اتنی اہلیت ہی نہیں۔ پرنسپل کے الفاظ سن کر میرے والد کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ یہ ایسے الفاظ تھے جن کو سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، جبکہ والد صاحب مجھ سے نظریں چرا رہے تھے۔ میں نے بغیر سوچے پرنسپل سے کہا کہ کچھ عرصے بعد آپ مجھ سے ملنے کے لیے ترسیں گے۔ میری بات سن کر پرنسپل نے مسکرانا شروع کیا۔ یہ بہت بڑی بات تھی جو میں نے کہی تھی، اور وہ بھی بغیر سوچے سمجھے، لیکن اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کچھ بن کر دکھاؤں گا۔ میں اس وقت 7ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ میرا دل ٹوٹ سا گیا، مگر میری تو تربیت ہی کچھ اور طرح ہوئی تھی۔ مجھے تو حوصلے اور عزم کا سبق سکھایا گیا تھا۔ میں واپس اپنے باپ کے ساتھ گاؤں آ گیا۔ میں نے ابا جان سے کہا کہ میں چھت پر ہی سوؤں گا۔ ابا جان حیران ہو کر اتنی سردی میں باہر چھت پر کیسے سو گئے، لیکن میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں اب نیلی چھت کے نیچے ہی سویا کروں گا۔ ابا جان نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا ایسا کیا ہے، تم ایسا کیوں کر رہے ہو، یوں کھلے آسمان کے نیچے کیوں سو رہے ہو؟ میں نے ابا سے کہا ابا جان، پرنسپل کی باتیں سن کر میرا دم گھٹ چکا تھا۔ میں آزاد فضا میں سانس لینا چاہتا ہوں۔ میں ان تاروں کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ میری منزل اتنی ہی دور ہے جیسے کہ یہ تارے۔ میں جانتا ہوں کہ زندگی میں مجھے بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن میں وہ منزل حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ بیٹے کی بات سن کر باپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ باپ نے کہا بیٹا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ تم اس پرنسپل کی باتوں کو دل پر نہ لو، بلکہ ہمت اور عزم سے اپنی محنت جاری رکھو۔ انشاءاللہ تجھے اپنا مقام ضرور ملے گا۔ یہ بات تو ذہن نشین ہو گئی تھی کہ انگریزی سیکھنا لازم ہے۔ لیاری ہی میں ایک انگلش میڈیم اسکول کے بینرز اور پوسٹر لگے ہوئے تھے۔ میں نے والد صاحبہ سے کہا کہ مجھے اس اسکول میں داخل کروا دیں۔ انگریزی سیکھنے کے لیے میں نے خود ہی کوشش کر دی۔ کبھی انگریزی اخبار مل جاتا تو پڑھتا، کبھی گرامر کی کوئی کتاب پڑھ لیتا، ساتھ میں اسکول کے اساتذہ سے جو مدد مل جاتی اس سے پڑھائی بھی کر لیتا۔ گویا کہ یہ ایک چھوٹا سا اسکول تھا، لیکن کچھ اساتذہ انتہائی محنت سے پڑھایا کرتے تھے۔ جب میٹرک کا امتحان تھا تو لوگوں نے مجھے بھی نقل کرنے کی ترغیب دی، مگر میں نے انکار کر دیا کہ مجھے اپنی محنت کا پھل چاہیے، اور محنت کا پھل ضائع نہیں ہوتا۔ یہی میری والدہ کی بھی مجھ کو نصیحت تھی، اور ہوا بھی یہی۔ میٹرک کا جب نتیجہ آیا تو میرا A1 گریڈ آیا تھا۔ میں نے میٹرک سن 2003 میں کیا تھا، جبکہ اسی سال کے آخر میں DG سائنس کالج کراچی میں داخلہ لینے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ مایہ ناز سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی اس کالج کے طالب علم رہے تھے۔ FSC کے دوران میں ٹیوشن بھی پڑھاتا رہا، کیونکہ ظاہر ہے کہ والدین پر اتنا بوجھ نہیں ڈال سکتا تھا، لیکن اس کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ مجھے درس و تدریس اور تحقیق سے دلچسپی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اگر میں پڑھاؤں گا تو زیادہ سیکھوں گا، اور ہوا بھی یوں ہی ہے۔ FSC کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، اور جب نتیجہ آیا تو یہاں پر بھی میں نے A1 گریڈ حاصل کیا۔ FSC کے بعد خیبر پختونخوا کے شہر سوابی میں غلام احسن خان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں داخلے کے لیے انٹری ٹیسٹ دیا۔ تیاری پوری تھی، چنانچہ انٹری ٹیسٹ شاندار طریقے سے پاس کیا اور 100% اسکالرشپ ملی۔ میرے بھائیوں نے تعلیم کو عملاً خیر بات کہہ دیا تھا۔ وہ چھوٹے موٹے کاروبار کر رہے تھے، جس سے وہ ہر ماہ مجھے معقول سی رقم بھیج دیتے تھے۔ یہ رقم مجھ جیسے طالب علم جس کی ساری توجہ تعلیم پر تھی کافی تھی، جبکہ یونیورسٹی کی تعلیم تو تھی ہی اسکالرشپ پر۔ مطلب یہ کہ 7ویں کلاس میں کراچی آنے کے بعد جو مسائل شروع ہوئے تھے وہ FSC کرنے اور یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے بعد ختم ہو چکے تھے، اور کامیابیوں کا سفر شروع ہو گیا تھا۔ آج اگر میں تحقیق سے وابستہ ہوں تو در حقیقت یہ مجھے غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ میں پروفیسر فضل احمد خالد کی ترغیب اور حوصلہ افزائی تھی کہ میں نے یونیورسٹی ہی میں فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے تحقیق سے وابستہ ہونا ہے۔ یونیورسٹی میں 2009 میں فارغ ہوا
اور اسی سال اینگرو پولیمر اینڈ کیمیکل کراچی میں ملازمت شروع کر دی۔ 1 سال تک ملازمت کرتا رہا۔ اس دوران تحقیق اور اعلیٰ تعلیم کے مختلف اسکالرشپ پروگرامز اور ان اداروں سے رابطہ کرتا رہا، جس کے بعد مجھے جاپان، کوریا، کینیڈا، جرمنی، امریکہ اور ابوظہبی سے اسکالرشپ کی آفر ہوئی۔ ایم فل اور ریسرچ کرنے کے لیے سب سے بہترین آفر خلیفہ یونیورسٹی ابوظہبی سے ملی، کیونکہ اس کے ساتھ امریکہ کی MIT یونیورسٹی کا بھی تعاون تھا۔ دوسری بات یہ کہ ریسرچ کے دوران ان کا اعزازیہ یہ ایک اچھی تنخواہ جتنا تھا، جس کی وجہ سے میں نے اس کو قبول کر لیا تھا۔ اس کے بعد اسکالرشپ ہی یونیورسٹی آف ٹوکیو سمیت بہت سے عالمی ادارے میں ریسرچ کی اور PhD مکمل کی۔ PhD کے دوران میری تحقیق زیادہ تر گرافین نام کی ایک مادے پر تھی، جس کو استعمال کر کے مختلف آلات بنائے۔ یہ ریسرچ بہت سے بین الاقوامی جریدوں میں شائع ہوئی۔ جب میری ریسرچ شائع ہوئی تو مجھے امریکہ، ابوظہبی، برطانیہ اور ٹوکیو سے مختلف آفرز آئیں۔ میری ریسرچ کیمبرج یونیورسٹی کے ایک مایہ ناز سائنسدان کو اچھی لگی، جنہوں نے مجھے وہاں جاب آفر کی۔ ویسے تو تنخواہ اور میرات کے حساب سے بہتر آفر ابوظہبی سے تھی، مگر اب میرا مقصد تنخواہ نہیں بلکہ اگلی منزل تک پہنچنا تھا۔ چنانچہ میں نے کیمبرج یونیورسٹی سے آنے والی آفر کو قبول کیا، کیونکہ مجھے تحقیق کے میدان میں کام کرنا تھا، اور شاید دنیا بھر میں تحقیق کے حوالے سے سب سے بہتر سہولتیں اور ماحول کیمبرج یونیورسٹی میں دستیاب ہے، جہاں سے نیوٹن اور سٹیفن ہاکنگ جیسے سائنسدان بھی منسلک رہ چکے ہیں۔ 2 سال تک کیمبرج میں ریسرچ سائنسدان کی حیثیت سے کام کرنے کے بعد مجھے سینئر ریسرچ سائنسدان کی حیثیت سے کام کرنے کا موقع ملا۔ مجھے پتہ نہیں، مگر کہا جاتا ہے کہ کیمبرج میں ریسرچ سائنسدان سے سینئر سائنسدان کا درجہ حاصل کرنے کے لیے 2 سال بہت ہی کم عرصہ ہے، اور مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ میں وہاں پر سب سے کم عمر سینئر سائنسدان ہوں۔ کیمبرج میں جانے کے بعد بہت سے یورپی کمپنی اور اسپیس ایجنسیوں کے ساتھ مل کر اسپیس ٹیکنالوجی سے منسلک آلات بنائے۔ ان آلات کو ٹیسٹ کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً خلائی جہاز اور مصنوعی سیارے لانچ کرتے ہیں، جن میں پیرابولک فلائٹ، ساؤنڈنگ راکٹ اور دیگر اسپیس کرافٹ شامل ہیں۔ گرافین کو پہلی مرتبہ خلا میں بھی لے جانے کا موقع ملا۔ مختلف تحقیقات بھی جاری ہیں، جس میں سینسرز کے علاوہ خلا میں اگر جسم پر زخم لگ جائے تو اس کو کس طرح بھرا جا سکتا ہے، اس پر بھی کام جاری رہا۔ اس کے علاوہ پاکستانی طالب علموں کے لیے برطانیہ کی کچھ تنظیموں کے ساتھ مل کر ایک پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں، جس میں ان کو سیٹلائٹ کی سہولت فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر مجھے موقع ملا تو اپنے ملک میں جا کر کام کرنے پر فخر محسوس ہوگا۔ زندگی کی اس دوڑ میں اور اپنی کامیابی سے میں نے یہ سبق سیکھا ہے کہ لوگوں کی تنقید اور طنز بھرے فکر آپ کے لیے مفید بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو ان کو کیسا جواب دیتے ہیں۔ آپ کا رد عمل کیسا ہوتا ہے؟ کیا کسی کے طنز یا تنقید سے آپ مایوس ہو جاتے ہیں یا پھر آپ کو ایک نئی انرجی ملتی ہے؟ مجھے اس سکول کے پرنسپل کا فکرہ آج بھی یاد ہے۔ پرنسپل صاحب کے اس طنزیہ فکرے کے بعد مجھے ایک نئی طاقت ملی تھی۔ اپنے والدین کی دعا کی بدولت اور اپنی محنت کی وجہ سے میں اس سے مقام پر پہنچا جہاں پہنچنے کے لیے لوگ تمنا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور فالو لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔